شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا سبق نمبر 15۔ سبق کا عنوان ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ بچوں آج ہم اس سبق کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کے حاصلات تعلم ہے اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ کی پہچان اور استعمال کرنا۔ نیز آج کے روز ہم سیکھیں گے محاورات اور ضرب الامثال کی پہچان اور استعمال کرنا۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کی وضاحت اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ لفظ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے جو قرأ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا۔ لفظ قرآن مجید کا معنی ہے وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ جی بچوں، اب ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کریں گے دہرائی کی سرگرمی۔ بچوں آپ نے کرنا یہ ہے، عام بول چال کے دوران استعمال ہونے والے دو محاورے بتائیں۔ جیسے ایک محاورہ میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں، 9 2 11 ہونا۔ اسی طرح کے وہ محاورے بتائیں جو ہم عام بول چال میں یعنی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اس سوال کا جواب سوچیں اور اپنی باری پر معلم کو جواب دیں۔ بہت خوب بچوں، آپ تو بہت سارے محاورات جانتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ آج کی ہماری تدریس کے موضوعات ہیں۔ آج ہم اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ نیز محاورات اور ضرب الامثال کی پہچان اور استعمال کرنا سیکھیں گے۔ اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ کی وضاحت سبق نمبر 11 میں دی جا چکی ہے۔ محاورہ سے متعلق بھی معلومات بچوں آپ کو سبق نمبر 5 میں تفصیل سے دی جا چکی ہے، لیکن آج ہم نیا سیکھیں گے ضرب الامثال۔ ضرب الامثال دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ضرب اور امثال۔ ضرب بیان کرنا کے معنی دیتا ہے اور امثال مثل یعنی مثال کی جمع ہے۔ مراد یہ کہ مثالیں بیان کرنا ہے۔ یہ مثالیں خاص ہوتی ہیں۔ مثال میں موجود چند الفاظ کے پیچھے ایک مکمل کہانی، ایک مکمل قصہ ہوتا ہے۔ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ کہاوت اور ضرب الامثال ایک ہی چیز ہے، لیکن محاورے میں فرق ہے، اور محاورے کی تفصیل بھی آپ کو گزشتہ اسباق میں دی جا چکی ہے، اور اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ کی بھی۔ اپنے آج کے سبق کو مزید سمجھنے کے لیے ہم ایک سرگرمی کریں گے۔ آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، درجل الفاظ میں سے اسم کی اقسام بالحاظ بناوٹ الگ الگ کریں، انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ ہیں کرسی، لکھائی، دیوار، تیرنا، کھیل۔ آپ نے اسم کی اقسام کے یعنی بالحاظ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام کے طور پر ان الفاظ کو پہچاننا ہے کہ یہ کس قسم کو اسم کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے یہ لفظ، اور اس لفظوں کو استعمال کرتے ہوئے بچوں آپ نے جملے بھی بنانے ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سوال کو حل کریں۔ جی بچوں، کیونکہ ہمارے حاصلات تعلم 2 ہے، لہٰذا ہماری سرگرمیاں بھی 2 ہیں۔ درج ذیل میں محاورات اور ضرب الامثال کی نشاندہی کرنی ہے۔ آپ نے یہاں پر آپ کو الفاظ کی کچھ فہرست دی گئی ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، منہ بگاڑنا۔ ان الفاظ کی فہرست میں سے آپ نے پہچاننا ہے کہ محاورے کون سی ہیں اور ضرب الامثال کون سی ہے، اور انہیں استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایک عبارت لکھنی ہے جو کم از کم 5 سطروں پر مشتمل ہوگی۔ آپ نے ان میں سے الگ کرنے ہیں محاورے اور ضرب الامثال۔ آپ نے الگ الگ کرنے کے بعد بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انہی الفاظ کو یعنی محاورے اور ضرب الامثال کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایک عبارت لکھنی ہے جو کم از کم 5 سطروں پر مشتمل ہو۔ کچھ کمی بیشی الفاظ کی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ 5 سطروں پر مشتمل ہو آپ کی یہ عبارت۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سوال کو حل کریں۔ جی بچوں، اب ہم بڑھنے والے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو ہے مشق سوال۔ سوال نمبر 3 میں درج ذیل پیرے میں جو آپ کو ایک عبارت دی گئی ہے، پیرے کو پڑھ کر اس میں موجود ضرب الامثال کی نشاندہی کریں اور ان کے مطلب بتائیں۔ اس پیرائے میں صرف اور صرف آپ کو ضرب الامثال ہی ملے گی، محاورات نہیں ملیں گی۔ آپ نے ان کو پڑھنا ہے، ان کی نشاندہی کرنی ہے اور انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اور بچوں یہ والا کام آپ نے اپنا کاپی پر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشق کا ایک اور بھی سوال ہے، محاورات اور ضرب الامثال کی پہچان کرتے ہوئے علیحدہ کریں اور جملے بنائیں۔ یہ ان میں سے محاورات اور ضرب الامثال آپ نے الگ الگ کرنی ہے اور ان کے جملے بنانے ہیں۔ اور ہمارا ایک اور سوال ہے کہ آپ کو الفاظ کی ان فہرست میں سے پہچاننا ہے اسم جامد، اسم مشتق اور اسم مصدر علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں اور جملے بنانے ہیں۔ یہ تینوں سوال جو ہمارے مشق کے سوال ہیں بچے، یہ تینوں سوال آپ نے کہاں پر حل کرنے ہیں؟ اپنی کاپی پر حل کرنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور ورک شیٹ بھی دی جائے گی۔ یہ ورک شیٹ بھی ہمارے آج کے حاصلات تعلم سے متعلق ہے۔
یہ سارا کام بچوں اگر آپ کا جماعت میں مکمل نہیں ہوا تو آپ نے اچھے بچوں کی طرح گھر جا کر اس کام کو مکمل کرنا ہے، ادھورا نہیں چھوڑنا، بلکہ اگلے روز اپنے معلم یا معلمہ کو اپنا سارا کام دکھانا ہے۔ یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو ختم کروں گی۔ کل دوبارہ اس سبق کے جو ہمارا سبق نمبر 15 ہے، اس سبق کے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک بچوں آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔